وائس آف محمد میں خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ نے فلکیات کی مشعل مسلمانوں سے حاصل کی اور مغربی دنیا کو منور کر دیا، لیکن یہ اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیا کہ علم کی یہ روشنی کہاں سے آئی۔ اس حقیقت کا اعتراف دنیا کے مشہور دانشوروں نے اپنے اپنے طور پر کیا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے ہی مشاہداتی تجربات اور تحقیقات کی بنیاد ڈالی۔ ہٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرون وسطی میں کسی قوم نے انسانی ترقی میں اتنا حصہ نہیں لیا جتنا کہ مسلمانوں نے۔ پرمن ہنری نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے کافر ارض کی شکل ہی بدل دی۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر تمام فلکیاتی ترقیاں یورپ سے منسوب کیوں کر ہیں؟ یورپ میں اسلامی فلکیاتی ذخیرہ دراصل بغداد کی بیت الحکمہ نام کی انجمن کی وساطت سے پہنچا۔ اس انجمن کو عباسی خلافت کے دور میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں عربوں کی تصنیف شدہ کتابیں مختلف زبانوں لاطینی، یونانی وغیرہ میں منتقل کی جاتی تھیں۔ شاید اس کام کا مقصد یورپ میں بھی اپنا نام روشن کرنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ سب گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے اور اہل یورپ نے ان سے استفادہ کر کے تمام دنیا کو منور کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جب مسلمان ماہرین فلکیات کی کتابیں یورپ پہنچی تو انہوں نے ان کے مصنفین کے ناموں میں تبدیلی کر کے انہیں یورپی انداز میں ڈھال کر پیش کیا۔ مثلاً ابن رشد بو علی سینا اور موسیٰ بن میمون کو لکھا گیا۔ اسی طرح کئی اور ناموں میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ اس سے لوگوں میں یہ تبدیل شدہ نام مشہور ہوئے۔ درحقیقت اہل یورپ کی یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہی تھی کہ دنیائے سائنس کو مسلمانوں کی خدمات کے علاوہ ان کے ناموں سے بھی دور رکھا جائے۔ ان کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب بھی رہی، لیکن ایسے سینکڑوں تاریخی حوالے دستیاب ہوئے ہیں جو یہ تصدیق کرتے ہیں کہ بلا شبہ عرب مسلمانوں کے ذریعے ہی سائنس اور فلکیات کے شعبوں میں علمی سیلاب آیا اور ساری دنیا میں پھیل گیا۔ آج کا جدید علم فلکیات بھی دراصل مسلمانوں کی تعمیر کردہ اسی بنیاد پر منحصر ہے۔ مسلمان فلکیاتی ماہرین کی خدمات کا تعارف اس طرح ہے۔ 776 میں ابراہیم بن جندب نے سب سے پہلے عجائب الفلک کے مشاہدے کے لیے دوربین ایجاد کی۔ دنیا کا پہلا ماہر فلکیات احمد بن سجستانی تھا جس نے زمین کی گردش کا نظریہ پیش کیا تھا۔ جابر بنانی نے سورج کی گزرگاہ کا جھکاؤ 23 درجہ کی جگہ 23 درجہ 35 منٹ دریافت کیا تھا۔ احمد کثیر الفرغانی نے اپنے طریقہ سے زمین کی محیط کی پیمائش معلوم کی تھی جو مسلمہ محیط سے بہت قریب ہے۔ ابن یونس صوفی نے اپنی کتاب الشفا میں حرکت کا قانون بیان کیا ہے۔ ماہر علم فلکیات بو الوفا بوزجانی نے ثابت کیا کہ سورج میں کشش ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چاند کی گردش زمین کے گرد ہوتی ہے اور سورج کی کشش سے اس کی گردش میں خلل پڑ جاتا ہے، جسے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کہا جاتا ہے۔ اس دریافت کو 16ویں صدی کے سائنسدان ٹاکو براہی سے منسوب کر دیا گیا۔ علم فلکیات کا ماہر اور جغرافیہ دان ابو ریحان البرونی نے زمین کی محیط کی پیمائش معلوم کی تھی۔ البیرونی نے سورج کے مشاہدے کے بعد عرض البلد اور طول البلد معلوم کرنے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ البرونی نے زمین کی محوری گردش بھی دریافت کی۔ عمر خیام کو لوگ فلسفی اور شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن علم حیات میں اس کے ماہر ہونے کو کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس نے شمسی سال کی جو تعداد معلوم کی وہ دور جدید کے علماء کی تحقیق سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ صرف 48 سیکنڈ کا فرق ملتا ہے۔ خیام نے شمسی سال 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ کا حساب کیا اور جدید تحقیق کے مطابق 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ اور 48 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ محمد بن محمد ادریس دنیا کا سب سے پہلا عظیم جغرافیہ دان ہے جس نے اپنی مشہور و معروف تصنیف نظیت المشتاق فی احتراق الآفاق میں پہلی بار دنیا کے گول ہونے کی بات لکھی تھی۔ عبد الرحمن خازن نے انکشاف کیا کہ جب کوئی چیز زمین پر گرتی ہے تو ہوا میں اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ پانی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زمین کے چاروں طرف ہوا کا غلاف اس لیے ہے کہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چنانچہ زمین سے جس قدر بلندی پر جاتے ہیں ہوا کم ہوتی جاتی ہے۔
قصدہ نے زمین کے اپنے محور پر سورج کے اطراف میں گھومنے اور اس کی وجہ سے موسم بدلنے کا انکشاف کیا۔ قصدہ نے یہ بھی کہا کہ چاند زمین اور سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس نے دعویٰ کہا کہ سورج از خود بھی حرکت میں ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی بھی دریافتیں ہوئی ہیں جن کا تاریخی پس منظر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی کھوج کی جائے تاکہ ان عظیم ماہرین کو ان کا واجب حق حاصل ہو سکے۔ ذیل میں مسلمانوں کی فلکیاتی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے: 1 اجرام سمدی کی حرکات کی زیجوں کا مرتب کرنا۔ 2 سب سے پہلے سال کی درست مدت کا تعین کرنا۔ 3 چاند کے زیادہ سے زیادہ ارتفاع کا اختلاف دریافت کرنا۔ 4 استقبال معدل النہار کا ٹھیک معلوم کرنا۔ وائس آف محمد دیکھنے کا شکریہ۔ اسلام اور اس کی تعلیمات پر مزید ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔